قرآن خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومطاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر یہاں جمع فرمایا۔ کائنات کا رب میرے اور آپ کے آنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ علماء کرام کی زبانی قیمتی نصیحتیں آپ کے روبرو عائد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ان تمام باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے ان باتوں کو ہدایت کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ چند باتیں میں آپ کے دیار میں عرض کروں گا اور بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا یہ فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے پیارو،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور میرے رب نے فرمایا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا۔ عزت اللہ ایمان والوں کو دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کامیابی مسلمانوں کو دے گا۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا عزت تمہارے لیے، بلندی تمہارے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی بادشاہت، اس دنیا کی وراثت، یہاں کی حکومتیں، یہاں کی عزتیں اور یہاں کی دولتیں اللہ ایمان والوں کے قدموں میں ڈالے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انہی کو عزت اور بلندی عطا کرے گا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں بیان کیا عزت ایمان والوں کے مقدر میں، عزت ایمان والوں کا حصہ، لیکن آج پوری دنیا پر نظریں دوڑائی جائے اور نہ جاؤ اس دنیا پر، اپنے ملک ہندوستان کو اٹھاؤ، کیا یہاں پر عزتیں ہمارے سامنے آئی؟ کیا مجھے اور آپ کو کامیابی نظر آئی؟ کیا ذلت آج میرا اور آپ کا مقدر نہ بنی؟ آج پورے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے پیاروں، میرے رب نے فرمایا عزت ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو دے گا۔ میرے پیاروں، میرے نبی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا، اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، رب نے اپنے آپ کو رؤوف کہا، اپنے آپ کو رحیم کہا، میرے نبی کو رب نے رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء امت کے لیے اتنے غفور الرحیم کہ راتیں گزر جاتی آپ کے آنسو بند نہیں ہوتے، سواری پر سوار 6 گھنٹے تک آپ کے آنسو بند نہیں ہوتے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اور جب تک میرا ایک ایک امتی میرا رب جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈالے گا مجھے قرار نہ آئے گا، مجھے سکون نہ آئے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھے اعزاز بھی دے گا۔ اس کے باوجود میں کہوں گا نانا مجھے یہ اعزاز نہ دے، مجھے میری امت حوالے کر دے۔ میرے پیارو، وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کل قیامت کے میدان میں خود اللہ سے شکوہ کریں گے، راتوں رونے والے، پاؤں سوج جاتے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے مصلی ہٹایا، آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ امام الانبیاء کل قیامت کے میدان میں میرا اور آپ کا اپنے رب سے شکوہ کریں گے۔ وہ شکوہ ہے، رب کہے گا کل قیامت کے میدان میں الگ ہو جاؤ۔ وہی شکوہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر رب نے مجھے اور آپ کو ذلیل کر رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، رب کہے گا جبرائیل ادھر آ، میں نے تجھے اپنی ایک امانت دی تھی، تو نے میری امانت کو کہاں ڈالا؟ تو جبرائیل کہے گا مولا تیری کون سی امانت؟ تو نے موسیٰ کی امانت میرے حوالے کی، عیسیٰ کی امانت میرے سپرد کی، داؤد کی امانت مجھے دی، حضرت ابراہیم کی امانت میرے حوالے کی۔ مولا تو کون سی امانت کا مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے؟
تو رب کہے گا جبرائیل میری امانت کو میرے قرآن کو تو نے کہاں ڈالا؟ تو جبرائیل کہے گا مولا آپ کے نبی کو دے کر آیا، آپ کے نبی کے پاس حوالے کر کے آیا۔ تو رب کہے گا جبرائیل جا میرے حبیب کو میرے دربار میں لے کر آ تاکہ میں اپنے نبی سے سوال کروں کہ اس نے میری امانت کو کہاں ڈالا، میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اللہ کے دربار عالیہ میں رب کہے گا اے محمد بتلاؤ تم نے میری امانت کو کہاں ڈالا، میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرمائیں گے مولا آپ کی امانت کو میں ابو بکر کو دے کر آیا، حضرت عمر کے حوالے کر کے آیا، حضرت عثمان کے حوالے کر کے آیا، علی کے سپرد کر کے آیا۔ تاجدار مدینہ فرمائیں گے اپنی امت کے حوالے کر کے آیا۔ تو رب کہے گا لاؤ لاؤ اپنی امت کو میرے سامنے حاضر کرو تاکہ میں آپ کی امت سے سوال کروں کہ اس نے میری امانت کو کہاں ڈالا، میرے قرآن کا کیا حق ادا کیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرمائیں گے مولا میری امت آپ کے سامنے سوال و جواب کرے یہ طاقت میری امت میں نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں آدم کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ اجازت دے گا آپ آدم کے پاس آئیں گے اور آدم سے کہیں گے آدم اولاد آپ کی ہیں امت میری ہے، اگر میری امت جہنم میں جائے گی اگر تکلیف مجھے ہوگی احساس تو آپ کو بھی ہوگا، میری ایک تمنا ہے میری ایک خواہش ہے میری امت کے آدھے گناہ تم اپنے سر لے لو اور آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے محمد تیری امت کے گناہوں کا بوجھ یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا۔ تاجدار مدینہ روئیں گے گڑ گڑائیں گے اور زبان پر یہ آیت آئے گی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج امام الانبیاء اگر شکوہ کریں گے امت کا کسی اور بات کا نہیں، طائف کی گلیوں میں پتھر مارے نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کیے گئے نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا، اور میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلا نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا، اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زندگی پر جادو کیا گیا نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا، اور میرے نبی کے راستے میں کوڑا ڈالا گیا نبی نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ لیکن آج قیامت کا میدان آیا اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان کھلی اور فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر شہرتوں کی جانب اپنے قدموں کو بڑھایا لیکن تیری آیتیں اپنے سینے میں نہ اتاری، تیرے قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں جمع نہیں کیا۔ کل قیامت کے میدان میں خود اللہ سے شکوہ کریں گے اس قوم نے تیرے قرآن کو پشے پش ڈال دیا تھا۔ اب پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، آپ کہیں تو پیس دے، کہا نہیں نہیں آگے ایمان لے آئیں گے، لیکن میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ امام الانبیاء پر فرمایا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں، لیکن آج قیامت کا میدان آیا اور رب کے قرآن کی باری آئی تو نبی یہ نہ فرمائیں گے اس قوم نے نمازیں چھوڑی تھی، اس قوم نے زناکاری کی تھی، اس قوم نے بدکاری کی تھی، اور میری امت کے لوگوں نے سود کا استعمال کیا، میری امت کے لوگوں نے مجھ پر زیادتی کی۔ نانا قیامت کا میدان امت کھڑی ہوگی، امام الانبیاء کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش اعظم پر اب تاجدار مدینہ کی زبان کھلی، فرمایا مولا تیرے قرآن کو نہیں پڑھا۔ نبی یہ نہ فرمائیں گے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، فرمائیں گے مولا تیری امانت کا خیال نہیں کیا، تیرے قرآن کا خیال نہیں کیا، تیرے الفاظ کو انہوں نے اپنے سینے میں جمع نہیں کیا۔ ان لوگوں نے دنیا کے اندر کیا کیا میں نہیں جانتا، لیکن ہاں تیری امانت کو، تیرے قرآن کو، تیری آیتوں کو، تیرے الفاظ کو انہوں نے اپنے سینے میں جمع نہیں کیا۔
تو رب کہے گا اچھا میری آیتیں سینے میں جمع نہیں کی تو ذرا الگ ہٹ جاؤ. قرآن پڑھنے والے ایک طرف، نہ پڑھنے والے ایک طرف، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے محبت کی، ان کی لائن الگ الگ بنا دو، الگ بنا دو. محبت کرنے والے الگ، نفرت کرنے والے الگ. اور کل قیامت کے میدان میں قرآن سے بغض رکھنے والے یا پڑھنے پڑھانے والوں کی برائیاں کرنے والے یا قرآن سے دور رہنے والے، ان کی لائن الگ الگ بنا دو. قیامت کے میدان میں الگ ہو جاؤ. حشر کی گرمی سوانیزے پر اور میرے رب نے قرآن کریم میں بیان کیا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. یہ سورج بے نور ہوگا، روشنی کوئی نہ ہوگی لیکن تپش ڈالتا ہوگا، گرمی ڈالتا ہوگا. اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. آج سائنس کہتی ہے 1400 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی اور لمبائی پر یہ سورج ہے. کوئی جانا چاہے 50 لاکھ سال لگ جائے سورج نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اور قیامت کے میدان میں سوا نیزے پر ہوگا. اب رب کہے گا لائن بنا دو. قرآن پڑھنے والوں کو اعزاز دو، نفرت کرنے والوں کو، بغض رکھنے والوں کو، اور اپنے دل میں پڑھنے پڑھانے والوں سے، حفاظ سے، علماء کرام سے اور تعاون کرنے والوں سے بغض رکھنے والوں کی لائن الگ الگ بنا دو. انہیں سایہ نہیں ملے گا قیامت کے میدان کے اندر، انہیں سایہ نصیب نہیں ہوگا. ان کی لائن الگ الگ بنا دو. سورج کی گرمی، سورج کی تپش. اب رب کہے گا فرشتوں اب ذرا جاؤ اور میرے گھر والوں کو پکڑ کر لاؤ، میرے عرش کے سائے میں جگہ دو. تو فرشتے کہیں گے مولا تیرے گھر والے تو کیا کہتا ہے؟ تو نے تو قرآن کریم میں بیان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قیامت کا میدان فرشتے کہیں گے مولا تو اکیلا، اکیلا بھی ایسا کہ بے نیاز اور بے نیاز بھی ایسا. نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا. آہا تیرا کوئی شریک بھی نہیں، تیرا کوئی وزیر بھی نہیں، تیرا کوئی ثانی بھی نہیں اور تیرا کوئی مشیر بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہاں ہاں میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی مشیر بھی نہیں، میں اکیلا، میں یکتا، میں واحد، میں احد، میں سمد. لیکن جاؤ جن کے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتیں ہو، جن کے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتیں بسی ہوں، یا جن کے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کی آیتیں محفوظ ہوں، فرشتوں ذرا جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو. انہیں گرمی لگتی ہوگی، پسینہ آتا ہوگا. فرشتے جائیں گے حفاظ کو، علماء کرام کو اور تعاون کرنے والوں کو پکڑ کر لائیں گے اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، ہم لوگ کہتے ہیں عمر نکل گئی اب کیا پڑھیں گے، زبان نہیں ٹوٹتی. 50 سال کاروبار میں فیل ہونے کے بعد دوسرا کام جوڑتا ہے. اب پرچون کا کیا ہے شاید یہ چل جائے، اگر یہ بھی نہیں چلا تو سوچتا ہے کوئی کہیں نوکری کر لوں، کم از کم گھر کا گزارا تو چل جائے گا، کام تو بن جائے گا. اب وہ کہیں نوکری کرے گا، اگر اس سے بھی بس نہیں تو چورن بیچے گا یا ٹھیلا لگائے گا یا رکشا چلائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ کرے گا اپنے گھر کو بچانے کے لیے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کل قیامت کا میدان کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تاجدار مدینہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر کھڑے ہوں یہ میرا امتی اسے ہٹا دو، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اس نے قرآن کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے
آج نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ سمجھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، جن سے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے، کم از کم میرے پیارو ہمیں یہ تو پتا ہو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، ہم نے رب سے کیا بات چیت کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مولوی جانے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ اللہ کے بندو، باریک مسائل کو نکالنے کے لیے اور باریک مسائل کو اخذ کرنے کے لیے یہ کام علماء کرام کا ہے کہ قرآن کی آیات میں گم ہو جائے یا احادیث میں گم ہو جائے، تمہارا کام اتنا ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھو، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں آئے، 4 رکعت کی نیت باندھی، اس رب کے سامنے اس کی محبت کا اظہار کرنے آئے۔ میرے پیارو، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو، دل میں یہ داعیہ ہو، مجھے اس سے کہنا کیا ہے، مجھے اس سے کیا بات چیت کرنی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آئے یوں ہی گونگوں کی طرح آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کیا پڑھا ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم نے کیا کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، رب نے کیا کہا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ قبول کرے گا، ٹوٹی پھوٹی قبول کرے گا۔ پھٹا نوٹ تیرے ملک میں نہیں چلتا، اگر پینسل کا نشان لگ جائے تیرے ملک میں نہیں چلتا، تو پھر اللہ تمہاری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو رب کا دربار ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کے خزانے، وہ کیا دے دے۔ لیکن میرے پیارو، اصول اور ضابطہ یہی ہے، اللہ کے دربار میں آئے ہو، اس سے محبت کا اظہار کرنے آئے ہو، تو کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آدھا گھنٹہ نکال کر، پاؤ گھنٹہ نکال کر اپنے علماء کو دو، اپنے امام کو دو، کہو مولانا مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرا دو، میرے 10 سورتیں یاد ہیں، مجھے ان کا ترجمہ یاد کرا دو۔ میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں گا اور اپنے رب سے کہوں گا، مولا میں نے تجھ سے یہ کہا ہے، پھر دیکھنا کیسے دل پر اثر کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وہ تو رب کا کام ہے، لیکن میرے پیارو، عشق اور محبت جب اس کے دریا میں گوتے لگاؤ گے تو اصول بنتا ہے، ضابطہ بنتا ہے۔ اپنے عاشق سے، اپنے معشوق سے تمہیں کہنا کیا ہے، کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو ہمیں کہنا کیا ہے۔ میرے پیارو، ایک بات بتاؤ، انگلش کے الفاظ رٹ کے میں لے آؤں، مجھے انگلش نہ آتی ہو اور سامنے والے کو آتی ہو، وہ انگلش کے الفاظ پڑھ کر میں چلا جاؤں، مجھے پتہ نہ چلے، تو سچی بتانا کیا وہ انگلش کے الفاظ دل پر اثر کریں گے؟ کبھی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ آج نمازوں میں جان اس لیے بھی نہیں رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے اپنے رب سے محبت کے اظہار میں کہا کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آدھا گھنٹہ نکال کر اپنی آخرت کو بچا لو، اپنی آخرت کے گھر کو بچا لو۔ کل قیامت کے میدان میں اپنے رب کے دربار میں جاؤ گے، اپنے رب سے کیسے آنکھیں ملاؤ گے؟ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اس دنیا سے ہمیں ایمان کو بچا کر لے جانا، اللہ کی محبت کو بچا کر لے جانا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور تاجدار مدینہ کی محبت۔ میرے پیارو، یہ محبت اللہ کے سامنے کیسے پیش کرو گے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ بگڑا ہوا چہرہ، یہ میری اور آپ کی بگڑی ہوئی زندگی، ان کانوں سے سنے ہوئے گانے، ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی ننگی تصویریں، مجھے بتاؤ جب میں اور آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کیا اپنے رب کے سامنے ان آنکھوں کو اٹھا پائیں گے اور
ताजदार मदीना के दरबार में अपनी आंखों को खोल पाएंगे। ये गंदी जबान जिनसे लोगों को गालियां दी, जिनसे लोगों की बुराइयां की और जिनसे लोगों की गीबतें की, मुझे बताओ क्या ये गंदी निगाहें अल्लाह के दरबार में खुल पाएगी और ताजदार मदीना के सामने खुल पाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये गंदी निगाहें झुकी होगी, ये गंदी जबान झुकी होगी और कानों पर ताले लगे होंगे। करे तो करे क्या, हम क्या करके चले आए? हम तो बर्बाद होकर चले आए, हम तो खत्म होकर चले आए। हमने उस मंजिल की जानिब दौड़ना शुरू किया, ये मंजिल की जानिब नहीं है, ये हमें हलाकत में डाल देगी, गड्ढे में डाल देगी। इसलिए मेरे प्यारों, अपने प्लेटफॉर्म को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, अपने घर के माहौल को बदलो। आज मेरे तुम्हारे घरों में यहूदियत भरी है, ईसाइयत भरी है और गैरों के तरीके भरे पड़े हैं। जिंदगी का एक पहलू उठाकर देखो, हमें सोना भी सही से नबी के तरीके पर नहीं आता। हमारा चलना, हमारे खाने पीने के तरीके, हमारी तिजारतें, हमारा मुआशरा, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम लुट चुके हैं, हम खाली हैं खाली। यही वजह है यहूदी चाहता है हमें बर्बाद कर देता है। नसरानियत जहाँ जाती है हमारे ईमान पर, हमारी जानों पर और हमारी जिंदगियों पर हमला करके हमें मिटा देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, और लुटा हुआ काफिला अपने आप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारों, हम अपने ईमान से भी लुटे, हम अपनी जानों से लुटे, हमारे घर का माहौल बिगड़ा, हमारी तिजारतें बिगड़ी, हमारा मुआशरा बिगड़ा और हमारी आंखें बिगड़ी। और तो और ये दिल बचा था, हमने इसे भी बिगाड़ कर रख दिया। इस दिल के अंदर बगावत डाली, बुग़्ज़ डाला, अदावत डाली, अनानियत डाली और अपने आप को मलिया मेट कर डाला। अब मुझे बताओ, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, जिसके कान खराब हो, जिसकी आंखें खराब हो, जिसके तमाम आज़ा खराब हो, वो जीने की उम्मीद क्या करे? इसलिए मेरे प्यारों, आज इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं और आप जलील हैं, इसलिए कि इन्होंने हमारे ईमान को छीन लिया, हमारे ईमान को ख़त्म कर डाला। अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की मदद आए, अला इन्ना नसरल्लाहि करीब, आओ तो सही। हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा। मेरे रब ने फरमाया, अभी तुम पर हालात नहीं आए, पहलों की तरह नहीं आए, वो झंझोड़े गए, अल्लाह ने उन्हें आजमाया और ईमान वाले भी कहने लगे, रसूल भी कह उठा, मौला तू कहाँ है, तेरी मदद कब आएगी, तेरी नुसरत कब आएगी? मेरे प्यारों, आज कोई नमाजी है अपने आप को तुर्रम खा बना बैठा है, मैं नमाजी हूँ, मैं फुला नेक काम करता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं नमाज अदा करता हूँ। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को टटोल कर देखो, किसी कोने में, किसी जगह में अल्लाह की मोहब्बत बाकी है या नहीं? अगर बाकी है उसे सुलगाओ और अपने दिलों से, अपने दिलों के अंदर ताजगी पैदा करो। अगर तुम पर हालात आ जाए तो उन पर सब्र करो, अपनी जिंदगी को ईमान के साथ, अमाल के साथ गुजारने की कोशिश करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे प्यारों, कुरान करीम की बरकत तो ये है, जिस आबादी में अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है उस आबादी में अजाब नहीं आया करता, उसके अजाब को सिर्फ इस बुनियाद पर रोक दिया जाता है। इस आबादी में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है, इस आबादी में अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है। मेरे प्यारों, ये जो आबादी है ये बड़ी अहम है और ये जो इदारा है इसकी बरकत सिर्फ 40 घरों तक नहीं बल्कि दूर दराज तक फैलती है। इसलिए मैं आप हजरात से कहूँगा, इस इदारे की तरक्की के लिए, इसके ताउन के लिए, इसके असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए आप हजरात को इदारे की भरपूर मदद करनी चाहिए। आपने इदारे की कारकर्दगी देखी, इदारे का नतीजा देखा, इदारे ने कितने कम वक्त में आपको हाफिज़े कुरान दिए, आपकी आबादी में हाफिज़े कुरान पैदा हो गए जिन्होंने अपने सीने में कुरान मजीद को मुकम्मल महफूज कर लिया। मेरे प्यारों, मैं आपसे यही कहूँगा, अब आपकी आबादी के लिए ये रहमत का सामान है, आपकी आबादी के लिए नजात का सामान है, आपकी आबादी के लिए
برکت کا سامان ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم ادارے کی مدد کریں گے، ادارے کا تعاون کریں گے، ادارے کو مضبوط کریں گے، ادارے کو مستحکم کریں گے۔ ادارے کے استحکام اور اس کی مضبوطی میں ہماری مضبوطی اور ہمارا استحکام ہے۔ میرے پیارو، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو آج انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، نامعلوم کیسی کیسی پہنچ ویڈیو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کے ایمان و یقین کو مضبوط کریں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے اور ان کی دینی تربیت کرے، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کا بیج بوئے۔ یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میں آپ حضرات سے یہی کروں گا، اگر آپ نے ان سب چیزوں پر عمل کر لیا تو ہمارا اس پروگرام میں آنا، اس پروگرام کو دیکھنا باعث خیر، باعث شرکت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ فاحسن الجزاء۔